سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ، ایسا واقعہ کہ جسے سننے کے بعد انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، بڑا نیک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حسین و جمیل سے اسے نوازا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ روزانہ ایک گلی سے اس کا گزر ہوتا تھا، وہ نماز پڑھنے جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں گلیاں نہیں ہوتی مسجد کے سہارے، تو اسی طریقے سے وہ نوجوان بھی ایک گلی سے روزانہ گزرتا تھا اور نماز پڑھنے جاتا تھا۔ نماز سے بڑی اسے محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ روزانہ وہ جس گلی سے گزرا کرتا تھا اسی گلی میں ایک عورت رہا کرتی تھی، اس کا مکان تھا، بڑی خوبصورت تھی۔ اور جب وہ نوجوان اس گلی سے گزرتا، وہ اس نوجوان کے اوپر اپنی غلط نظریں ڈالا کرتی تھی۔ کافی وقت ہو گیا اس عورت کو اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس عورت کی جو نگاہ تھی وہ ناپاک تھی، روزانہ اس نوجوان کی طرف دیکھتی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب شیطان بار کرتا ہے نا تو وہ نظروں سے بار کرتا ہے۔ نظروں کا گناہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تبھی تو علماء کہتے ہیں کہ نظروں کو نیچے جھکا کے چلو۔ جب یہ نظر کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے نا تو پھر یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ روزانہ وہ عورت اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نیت غلط تھی، اس کے ارادے برے تھے، اور اس عورت کے یہاں ایک خادمہ، ایک غلام اس کی کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اے میری نوکرانی، اے میرے یہاں کام کرنے والی، کیا تو میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کر سکتی ہے؟ تو اس کی خادمہ نے کہا کہ آپ جیسا چاہیں میں ویسا کام کر سکتی ہوں۔ تو کہا کہ جو ہماری گلی سے روزانہ ایک نوجوان جو گزرتا ہے نا، تم اسے ایک رات میرے یہاں میرے سامنے پیش کر دو۔ میں اس سے اکیلے ملنا چاہتی ہوں، میں تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اور جو خادمہ تھی نا وہ بڑی عمر دراز تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی جی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آج ہی رات میں اس کی تم سے ملاقات کرا دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ نوجوان شام کو عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا، اسی گلی سے اس کا جو گزر ہو رہا تھا، تو یہ خادمہ راستے میں اس نوجوان کو کھڑی ملی، اور اس عورت نے کہا اے نوجوان، بڑے نیک لگتے ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں اور میں گھر جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ تم سے تھوڑا سا ضروری کام ہے۔ کہا کہ بتائیے ایسا کیا کام ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے، ہمیں ایک مرد کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں وزنی کچھ سامان اٹھوانا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ حدیث بھی ہے میرے نبی کی کہ کسی کی مدد کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس نے بڑی لمبی چوڑی اس کے سامنے باتیں پیش کر دیں، اسے اپنے جال میں پھنسا لیا اس نوجوان کو۔ نوجوان اس کے جال میں پھنس گیا، بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اور اسے وہ اپنے گھر میں لے آئی۔ جیسے ہی اسے گھر میں داخل کیا، اس نے جو گھر کا مین دروازہ تھا نا اسے اس نے بند کر دیا، چٹکنی بند کر دی۔ اسی طریقے سے اس عورت کے کئی دروازے تھے، جیسے وہ نوجوان اندر جاتا یہ خادمہ پیچھے سے دروازے کو بند کر دیا۔ اسی طریقے سے اس عورت نے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ جو آخری کمرہ تھا اس کمرے کے اندر وہی عورت تھی جس نے اس نوجوان کو اپنے یہاں بلایا تھا، اور کہا کہ آپ آ گئے۔ کہا کہ بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا کہ مجھے اے نوجوان تیری جوانی بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے تیرا حسن بڑا اچھا لگتا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ میں بدکاری کروں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ میں زنا کروں۔ جب اس نوجوان نے یہ جملہ سنا، اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، وہ نوجوان آج کے دور کا نوجوان نہیں تھا، عزت بھی تھی، طاقت بھی تھی، جوانی بھی تھی، حوصلہ بھی تھا، چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، چاہتا تو زنا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے زنا نہیں کیا۔ اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اتنا کہا اور وہ انسان بے ہوش ہو گیا۔ وہ انسان بے ہوش ہو گیا۔ ہوش ہونے کے بعد ان دونوں نے مشورہ کیا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا، انہیں لگا کہ شاید یہ مر گیا۔ اب اسی عورت نے کہا اپنی خادمہ سے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان ہمارے سر چڑھ جائے، لوگ ہمارے اوپر اس کا الزام لگا دیں کہ ان کے یہاں سے یہ لاش برآمد ہوئی ہے۔
تو اس کی خادمہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ بھی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ رات ہی میں دونوں نے مل کر اس نوجوان کو گھر سے باہر نکالا۔ جہاں پر لوگ کچرا ڈالتے ہیں نا، اس جگہ پر ایک گھورے کے اوپر انہوں نے اس نوجوان کو ڈال دیا۔ جب رات کا آدھا پہر گزرا، اس نوجوان کے گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ روزانہ بیٹا اب تک تو آ جاتا تھا، اتنا وقت ہو گیا ابھی تک بیٹا نہیں آیا۔ ماں پریشان ہونے لگی، کیونکہ جب جوان اولاد ہوتی ہے نا تو آدھی رات بیٹے کے گھر سے نکلنا، یہ آدھی رات بیٹے کا گھر نہیں آنا، یہ ماں باپ کو بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، بڑی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ تو کہا کہ بیٹا نہیں آیا، باپ گھر سے نکلا بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے مسجد کی طرف گیا۔ راستے میں آتے ہوئے جو گھورا تھا، اسی گھورے کے اوپر اس کے باپ کی نظر پڑی، گھورے اوپر جس کے اوپر اس کا نوجوان بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ باپ نے بیٹے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے گھر لے گیا، اور جب اس کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا، بیٹے کو ہوش آیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، آپ وہاں گھورے پہ کیوں پڑے ہوئے تھے، تمہیں وہاں کس نے ڈالا تھا؟ تو اس کا بیٹا ہوش میں آیا اور اس نے کہا کہ بابا میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف آ رہا تھا، ایک عورت نے مجھے بڑی حدیثیں سنائی کہ ہمارے کام آ جاؤ، ہماری مدد کر دو، ہمارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور وہاں ایک نوجوان عورت تھی جس نے مجھے زنا کی دعوت دی، اور کہا کہ میں نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کہا کہ میں بے ہوش ہو گیا، مجھے پتہ نہیں پڑا کہ میرا کیا ہوا، اور جب اس انسان نے اپنے باپ کے سامنے اسی آیت کو دوبارہ پڑھا، باتیں بتاتے بتاتے کہ مجھے زنا کی دعوت ملی، میں نے انکار کیا، تو وہ انسان بے ہوش ہوا تھا۔ اس وقت وہ انسان اس آیت کو پڑھ کر بے ہوش ہوا تھا، اور اب اس انسان نے اپنے باپ کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اتنا کہہ کر خوف الہی میں، خشیت الہی میں اس انسان کی روح قبض ہو گئی، فوراً وہ انسان انتقال کر گیا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ رات ہی میں اس کے باپ نے اسے نہلایا، غسل دیا اور اسے کفن دے کر دفن کر دیا۔ صبح کو جب اس کے باپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ وہ نوجوان نہیں آیا جو روزانہ ہمارے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ حضور جوان بیٹا تھا، رات ہی اس کا انتقال ہو گیا اور رات ہی کو ہم نے اسے دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تیرے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا؟ تو کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال خوف الہی سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہوا ہے، اللہ کے ڈر سے ہوا ہے۔ اتنا کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی قبر پر لے چل۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس نوجوان کی صبح کو اس کی قبر پر آئے، اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر اس سے پوچھا کہ نوجوان، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، بتاؤ تو صحیح کیا قبر میں جانے کے مجھے 2 جنتیں مل چکی ہیں؟ تو قبر سے آواز آئی، حضور رب سچا، رب کا نبی سچا اور رب کا قرآن بھی سچا، رب نے جو کہا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قبر میں آنے کے بعد مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ ہے نا، آج ہمارے معاشرے میں لوگ نا زنا کر کر کے کھلے عام بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنی لڑکیوں کی زندگی کو برباد کر دیا، میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کی ہے، یہ اعلانیہ لوگ بتاتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، قیامت کی یہ نشانی بھی ہے کہ لوگ گناہ کریں گے، لوگ زنا کریں گے اور بڑے خوش انداز میں لوگوں کے ساتھ میں اس بات کو بتایا کریں گے۔ آج وہی ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں تو 4 لڑکیوں سے محبت کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں 10 لڑکیوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی یہ قیامت کی نشانی، اور لوگ اسے مزے لے لے کر سناتے اور بتاتے بھی ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنا، پھر اسے دوسروں کے سامنے بتانا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے نا تو لوگ اس انسان کے اسی گناہ سے، اسی عمل سے پہچانتے ہیں۔ اگر انسان زنا کرنے والا تھا تو لوگ کہیں گے مرنے کے بعد دیکھو زانی چلا گیا، اگر انسان شراب پینے والا تھا تو لوگ کہیں گے دیکھو شرابی چلا گیا، اگر انسان بے نمازی تھا لوگ کہیں گے وہ دیکھو بے نمازی چلا گیا۔ ہمیں ضرورت ہے گناہ مت کرو، گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔